کورونا کے باعث عالمی سطح پر ایک بہت بڑے اقتصادی بحران کا در حقیقت آغاز ہو چکا ہے۔ اقتصادی اصلاحات کے ساتھ ایک دہائی قبل کے اس بحران کے سیاسی اور سماجی اثرات بھی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ عربی انقلابات سے لے کر ہانگ کانگ کی تحریک اور بریگزٹ کی پہلی تک مختلف شکلوں میں بحران دنیا کو پہلے ہی جھنجھوڑ رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں عالمی سطح پر ایک نیا مالیاتی بحران جو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ گہرا ہوگا، کس قسم کے اثرات مرتب کرے گا، اس کے متعلق جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لے کر فنون لطیفہ اور سیاست سے لے کر سماجیات تک دنیا کا ہر ملک اور اس کرۂ ارض پر بسنے والا ہر شخص ناگزیر طور پر اس کے اثرات محسوس کرے گا اور دنیا مکمل طور پر تیزی سے تبدیل ہونے کی جانب بڑھے گی۔ اس تبدیلی کے دوران بہت سے ادارے، ریاستیں، اصول و ضوابط اور قاعدے قوانین ہوا میں بکھر جائیں گے اور ماضی کے ملبے سے نئی دنیا کی کومپلیں پھوٹتی نظر آئیں گی۔ دنیا پر نظر دوڑائیں تو ہر جانب سماج کی بنیادوں کو ہلا دینے والے معاشی بحران کے ساتھ ایک سیاسی اتل پتل بھی بڑی واضح اور پوری شدت سے نظر آتی ہے۔ فرانس، اٹلی اور جرمنی سمیت دنیا کا کوئی ملک بھی ان اہم ترین تبدیلیوں سے بچا ہوا نہیں۔ سماجی زلزلے ہر جانب دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں جو سٹیٹس کو توڑ رہے ہیں۔ اس نظام کے بوسیدہ اداروں، نام نہاد جمہوریت اور مالیاتی اداروں کو زمین بوس کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خود امریکہ جو اس نظام کا رکھوالا اور سب سے مضبوط ستون ہے، وہاں بھی پورا سماج بہت گہری تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اور سیاسی معاشی میدانوں میں اس تبدیلی کا اظہار مختلف واقعات کی شکل میں نظر آتا رہتا ہے۔ یورپ کو شدید دھچکے کا سامنا ہے، خاص طور پر اٹلی کو جو یورو زون کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ یورپی یونین نے سوائے 25 بلین یورو کا فنڈ قائم کرنے کو اور کچھ نہیں دیا جو پہلے سے ہی موجود تھا۔ تمام ممالک پر سے بجٹ کی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، یعنی اب ہر ملک اپنے رحم و کرم پر ہے۔ اٹلی کو یورپ سے زیادہ تو چین سے امداد مل رہی ہے۔ مختلف ممالک نے اٹلی کے ساتھ سفری رابطے بھی ختم کر دیے۔ فرانس، جرمنی اور دوسرے ممالک نے طبی سامان برآمد کرنے پر پابندی لگا دی۔ یہ بالکل 2008 کے اقتصادی بحران اور پناہ گزینوں کے بحران والی صورتحال ہے جس سے یورپی یونین کے تضادات کھل کر سامنے آ گئے۔ اس سے یورپی یونین کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کا مرکز یورپ منتقل ہونے کے ساتھ ہی خطے کو دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے۔ اس وبا کے تحت یورپی یونین کے تمام برج ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یورپی ریاستیں اپنی سرحدیں بند کر چکی ہیں اور امداد روک رہی ہیں۔ دوسری جانب موجودہ بحران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف یورو کے بلکہ یورپی یونین کے ٹوٹنے کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی بحران نے عالمی نظم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آج کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے صحت، سلامتی، معاشی اور معاشرتی شعبوں میں بین الاقوامی ڈھانچے کو بہت سست بنا دیا ہے اور اس عالمگیر واقعہ کے سامنے بین الاقوامی نظام کی کمزوریوں کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور ہر کوئی صرف اپنے بچاؤ کے چکروں میں ہے۔ سب کو اس بات کا خطرہ ہے کہ متاثرہ ملک سے اگر کسی طرح وائرس ہمارے ہاں منتقل ہوگا تو کیا ہوگا۔ وائرس کی ابتدا پاکستان میں برطانیہ میں کافی حد تک محفوظ تھی۔ وائرس کی ابتدا میں پاکستان، برطانیہ اور امریکہ کافی حد تک محفوظ تھے۔ پاکستان اللہ کی رحمت سے امریکہ اور برطانیہ جتنا وائرس سے متاثر نہیں ہوا، لیکن امریکہ نے جتنی جنگیں مسلمان ممالک میں لڑی ہیں ان میں اتنے سپاہی ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے جتنے اس وبا سے وہاں کے لوگ مر چکے ہیں۔